نہیں ہو طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بوڑھے تک پہنچوں گا، بچہ اور ماں بہن تک پہنچنے کے بعد آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ زیادہ سنیں گے آپ کا ڈبل پنکچر ہوگا اور ہمارا ٹرپل پنکچر ہوگا، گھر جانے کے لائق نہیں رہیں گے، زندہ نہیں اٹھیں گے، جنازہ اٹھ جائے گا۔ آپ نہیں انشاءاللہ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ جلدی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے خوبصورت پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ کون سا جوان کامیاب ہے، کون سا جوان ناکام ہے، کون سا جوان نام کو مٹی میں ملا دے گا، کون سا جوان نام روشن کرے گا۔ دھیان دے رہا ہوں، دو پیغام دے رہا ہوں جوانوں کے حوالے سے، اگر یہ قبول ہو گیا پورے جلسے کا خلاصہ اللہ ملک کو خوشحال فرما دے گا، قوم کو خوشحال فرما دے گا، کیونکہ قوم اور ملک کی ترقی جوان پر کھڑی ہے۔ جوان کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ پہلا جوان مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان نے، جوان مسلمان ہے، باپ مسلمان نے، تو باپ نے دھمکی دی اسلام چھوڑ دو ورنہ گھر چھوڑنا پڑے گا، تو جوان کہتا میں تمہارا گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، اسلام چھوڑ نہیں سکتا۔ قوم مسلمان نہیں، جوان مسلمان ہو گیا، قوم نے دھمکی دی آگ میں ڈال دیں گے، تو جوان نے کہا کہ ایک جان کیا لاکھوں جان آگ میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو علم ہوا کہ جوان مسلمان ہو گیا، بادشاہ مسلمان نہیں، لالچ دیا کرسی دوں گا، لالچ دیا نوکری دوں گا، لالچ دیا کرسی دوں گا، لالچ دیا نوکری دوں گا۔ تو جوان نے کہا کہ اس نوکری پر لاکھ تو مار سکتا ہوں، اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ بادشاہ نے دھمکی دی اگر تم اپنا دین نہیں چھوڑو گے تو ہماری حکومت کو چھوڑنا پڑے گا، ہمارے ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا تمہارے ملک کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جوان کے پاس لڑکی آئی ہے، چلو میرے ابو تمہیں بلا رہے ہیں، لڑکی آگے آگے چل رہی ہے، جوان پیچھے ہے۔ جوان کو احساس ہوا لڑکی ہے، جوان ہے، میں اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ لڑکی سے کہا تم پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے راستہ بتاؤ، کہیں تمہارے فتنے میں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کون سا جوان کامیاب ہوگا، کون سا جوان کامیاب ہوگا، نمونہ لا رہا ہوں۔ عورت نے بلایا ہے گھر میں، ساتوں دروازے بند کر دیے اور جوان سے کہہ رہی ہے برائی کرو، زنا کرو، تو جوان کہتا ہے کہ ایک دروازہ کھلا ہوا۔ عورت نے کہا میں چیک کر کے آ گئی ہوں، ساتوں دروازے بند ہیں، کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا۔ دوبارہ آ کر کے کہتی ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کہا کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کہا تمہارے دروازے بند ہیں، خدا کا دروازہ کھلا ہوا۔ عورت نے جوان کو بلایا اور کہا کہ تمہاری ناک تلوار کی طرح، تمہارا جو بال ہے انگور کا خوشہ معلوم ہے، تمہاری جو گردن ہے چاندی کا لوٹا معلوم ہے۔ تو جوان نے کہا کہ او عورت تم میرے حسن سے دھوکہ کھا رہی ہے، زندہ ہونے سے پہلے یہ ناک تلوار ہے، زندہ ہے، موت سے پہلے یہ جو بال ہے یہ انگور کا خوشہ ہے، موت سے پہلے یہ گردن چاندی کا لوٹا ہے، لیکن جب موت آئے گی تو یہ قبر کی مٹی کی فضا ہے، کچھ نہیں۔ چار نمونہ لا رہا ہوں لائن بلائی۔ کون سا جوان کامیاب ہوگا؟ بچپن ہی سے نیک ہے، کامیاب ہوگا۔ کون سا جوان کامیاب ہوگا؟ رہتا ہے بازار میں، اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے مسجد میں، جوان کامیاب۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کون سا جوان کامیاب ہوگا؟ ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں۔ جوان کامیاب ہوگا جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا رہتا۔ تین مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ لڑکی سے چکر چل رہا ہے جوان کا، عشق ہو گیا ہے، لڑکی سے کہتا ہے کہ برائی کرو، لڑکی کہتی ہے فری میں نہیں، 100 سکے سونے کے کما کر کے دینے پڑے۔ لڑکا تیار ہو گیا، 100 سکے حوالے کیا، جنگل لے کر کے جا رہا ہے، لڑکی سے کہہ رہا کپڑا اتارو، لڑکی کانپ رہی ہے۔ جوان نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا، تم نے کہا، میں نے کما کر کے دیا، اب راضی خوشی سے ہم لوگ یہ کام کرنے کے لیے آئے، کانپ کیوں رہی ہو؟ کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جوان کو شرم آئی، یہ عورت ہو کر کے خدا سے اتنا ڈرتی ہے، مجھے مرد ہو کر کے کتنا ڈرنا چاہیے، پیسہ بھی چھوڑ دیا، زنا بھی چھوڑ دیا۔ دوسری مثال دارا بہت دھیان سے سنیے گا۔ جوان آیا نبی کی مجلس میں کلمہ پڑھنے کے لیے، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، کہا میری ایک شرط ہے، مجھے زنا کی اجازت دو، میں تب کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، قریب بلا، کہا کلمہ پڑھو میں اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا کہ واہ صاحب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا،
زنا کی اجازت بھی ملی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی، آپ اجازت دے رہے ہیں جال میں پھنسا رہے۔ کہا غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دوں گا، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو مٹا دوں گا، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا کیما بنا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ آخری مثال پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جوان آیا ہے خانقاہ میں بیعت لینے کے لیے، چلا پورا کر رہا ہے، خانقاہ کے شیخ کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، لڑکی لے کر کے آ رہی ہے، جوان اس سے آنکھ لڑانے لگے۔ لڑکی نے جا کر کے شکایت کیا کہ اس آوارہ جوان کے پاس مجھے کھانا لے کر کے مت بھیجو، وہ آنکھ لڑاتا کہا کہ اچھا اس کا علاج کرتے۔ لڑکی کو دست کی دوائی دے دیا، اس کا پیٹ چلنے لگا، کہا جتنا پخانہ ہوتا ہے سب کو تست میں جمع کرو، پھینکنا نہیں۔ اب لڑکی کا چہرہ اتر گیا، جو گال اس کے خوبصورت تھے وہ پچک گئے۔ اب اس لڑکی سے کہا کھانا لو، اب لڑکے کے پاس جاؤ، دیکھو آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں۔ اب لڑکا آنکھ نہیں لڑا رہا، سڑگار کر کے بیٹھا ہوا، مراقبے میں چلا گیا۔ لڑکی کھانا لے کر کے کھڑی ہے، دیکھ بھی نہیں رہا۔ شیخ کو آ کر کے بتایا، شیخ نے کہا کہ آنکھ لڑاؤ، یہ وہی لڑکی ہے، صرف اتنا کم ہوا ہے کہ جو پیٹ کا پخانہ تھا وہ باہر نکل گیا ہے۔ تم کو اس لڑکی سے محبت نہیں تھی، پخانے سے محبت تھی۔ شیخ نے پھر کشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے، اور کہا کہ دیکھ طالب اسے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے، بس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا، تو اسی کا بس دیوانہ تھا۔ حسن جب مسہل سے پھیکا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ اپنی مرضی سے شادی کریں گے آج نہیں انشاءاللہ، خیر ماشاءاللہ پورے بیدار۔ شادی 10 سال کے بعد کریں گے آج نہیں انشاءاللہ، ہاں اس بار پس گئے۔ دھیان دیجیے گا، دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، کون جوان ناکام ہے، دھیان دیجیے گا، نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا، سنیے گا۔ موبائل چلا رہا، لائن بلائن لا رہا، 3 منٹ میں نمونہ نکالنا۔ جوان موبائل چلا رہا، اس کا دل سیاہ ہو گیا، کامیاب نہیں ہو گیا۔ جوان موبائل چلا رہا، اس کا دل سخت ہو گیا، کامیاب نہیں ہو گیا۔ جوان موبائل چلا رہا ہے، اس کی صحت برباد ہو گئی، پیسہ برباد ہو گیا، وقت برباد ہو گیا، یہ جوان کامیاب نہیں ہو گیا۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جوان ہے پلان نہیں بناتا ہے، کامیاب نہیں ہوگا۔ جوان ہے پلان نہیں بنا رہا، کامیاب نہیں ہوگا۔ جوان ہے خواب نہیں دیکھ رہا ہے، کامیاب نہیں ہوگا۔ جوان ہے ذمہ داری قبول نہیں کرتا، کامیاب نہیں ہوگا۔ نصیحت نہیں پکڑتا، کامیاب نہیں ہوگا۔ مایوس ہے، اللہ سے امید نہیں ہے، کامیاب نہیں ہوگا۔ آخری راز بتا رہا ہوں، ہمارا جوان ناکام کیوں ہے؟ دوسرے کا ادب نہیں ہے، اس لیے ناکام ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، اس لیے ناکام ہے۔ اپنا نفع دیکھتا ہے، 10 کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے ناکام ہے۔ نوکری کر رہا ہے، تنخواہ الگ لے رہا، رشوت الگ لے رہا، اس لیے ناکام ہے۔ جوان کی ناکامی بتا رہا ہوں، شراب میں ڈوبا ہوا۔ 3 نقصان اٹھاتے ہیں شراب پینے والے جوان۔ اس کو سناتا ہوں، نمونے کو ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ تو ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ دارو نہیں پئیں گے، ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ جو لوگ پیتے وہ لوگ ہاتھ لائیے انشاءاللہ نہیں پئیں گے۔ ایک چور کی چوری پکڑی گئی۔ دارو پینے سے 3 نقصان اٹھانے پڑے۔ پہلا نقصان، 30 سال کا جوان 60 سال کا بوڑھا معلوم ہے، اوپر سے کھٹ پاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ۔ آپ کچے انڈے کو توڑ کر کے گلاس میں ڈالیے، اس میں 1-2 بوند شراب ڈالیے، وہ انڈا پک جاتا ہے، تو جو حلق کے نیچے اترے گا اندر کا کیا حال ہے۔ آپ اسپرے مشین چلاتے ہیں کیڑا وغیرہ مارنے کے لیے، اس میں 99 بوند پانی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، اور پھول پر اسپرے کرتے رہیے، وہ پھول مرجھا جاتا ہے، تو جو اندر جائے گا اس کا کیا حال ہے۔ 30 سال کا جوان 60 سال کا بوڑھا معلوم ہے۔ دوسرا نقصان شراب کا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرا نقصان، جوان کی جوانی میں موت آتی ہے۔ تاریخ اسلام میں
सिकंदर एक बादशाह है जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, और वो कब मरा? 33 साल की उम्र में मर गया, दारू पीने की वजह से। जब आदमी दारू छोड़ता नहीं है, जवानी में मौत आती है। तीसरा नुकसान, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो मैदान हार जाता। बाबर बादशाह दारू पीता था, इब्राहिम लोदी पर हमला किया, हार गया। जब उसने दारू से तौबा किया, फिर हमला किया, मैदान जीत गया। दारू छोड़ दिया, मैदान जीत गया। दारू को छोड़ा नहीं, मैदान हार गया। इंशाअल्लाह तरक्की चाहते हैं तो आपको दारू छोड़नी पड़ेगी। अगर दारू छोड़ देंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदारी की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी। मेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने। वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जवानों का पैगाम निकल गया, और माँ बहनों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिल्मी हीरोइन कौन औरत होती है और फातिमा कौन होती है? बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है, इसलिए सुना रहा हूँ, वरना इसी जगह मैं खत्म कर रहा था। आप लोग तैयार हैं? जल्दी से सुना रहा हूँ। 3 मिनट का ये पैगाम, 3 मिनट का वो पैगाम, उसके बाद आपका जलसा खत्म होगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने दिल से सुन लिया। आपके बाल बच्चे को कबूल फरमाए, आपके घर की मुश्किल को अल्लाह दूर फरमाए, दिल की मुराद अल्लाह पूरी। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका। फिल्मी हीरोइन कौन होती है? शादी से पहले जिना कर लिया, शादी से पहले जिना किया, और जिना के नतीजे में पेट में बच्चा रह गया, फिर उसके बाद दूसरे के यहाँ जाकर के निकाह कर लिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत में जाने की बात तो दूर की है, इसको जन्नत की हवा तक नहीं मिलेगी। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत है, घर में है, घर से बाहर निकली है खुशबू लगाकर। मकसद क्या है? बाजार जाना। मकसद क्या है? बाजार जाना। खुशबू लगाई है घर में, घर से बाहर निकलने के इरादे से बाहर जाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जिना कराने वाली औरत है, जिना को दावत देने वाली औरत है। मालो दौलत जाएगी, वापिस हो जाएगी, लेकिन आबरू जाएगी, वापिस नहीं। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर मौजूद है, जेवर नहीं पहनती, घर से बाहर निकली है जेवर पहन करके। मकसद क्या है? दूसरे को दिखाना। मकसद क्या है? तकब्बुर करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसी जेवर की वजह से यह औरत जहन्नम में जाएगी। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर बाहर में है कमाने के लिए, यहाँ इसका किसी से चक्कर हो गया। इस बेवकूफ को यही पता नहीं कि मक्खी को मिठाई पर बैठना चाहिए, पखाने पर नहीं। ये शौहर को छोड़ करके गैर से ताल्लुक कर लिया, और अब शौहर को जब पता चला कि इसका नाजायज ताल्लुक दूसरे से हो गया, तो उससे ये कहती है कि मुझे तलाक दे दो।
اللہ کے رسول فرماتے جنت کی میں جانے کی بات تو دور کی ہے، اس کو جنت کی ہوا تک نہیں ہے۔ آخری نمونہ دکھا رہا ہوں فلمی ہیروئن کا۔ موبائل سے لڑکے نے فون کیا، کہتا ہے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی تیار ہو گئی، وہ مطلب نکال کر کے ایک طرف ہو گیا، اب نکاح نہیں کر رہا۔ لڑکی نے پوچھا کہ نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب میری ماں تیار نہیں، میرا باپ تیار ہے۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، لڑکا زہر ہاتھ میں لے کر کے کھڑا ہے لڑکی کے سامنے، کہتا کہ تم آبرو حوالے نہیں کرو گی میں زہر کھا کر کے مر جاؤں گا۔ لڑکی نے یقین کر لیا، آبرو حوالے کر دیا، لڑکا ایک طرف ہو گیا، نکاح نہیں کر رہا۔ لڑکی نے پوچھا تو کہا کہ تم جب مجھ سے دھوکہ کھا سکتی ہو تو میرے نکاح کے بعد تم دوسرے سے بھی دھوکہ کھا سکتی ہو، اس لیے نکاح نہیں کر سکتی۔ لڑکی کا تیسرا قصور دکھا رہا، کہاں اس کی آبرو نیلام ہوتی ہے، کیسے بھول کرتی ہے اور کتنی بڑی دولت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تیسرا نمونہ لا رہا، جو بھائی نہیں ہے اس کو بھائی سمجھ لیا، یہ دیور ہے بھائی نہیں ہے، یہ بہنوئی ہے بھائی نہیں ہے، اس کو بھائی سمجھ لیا، وہ آبرو لوٹ کر کے ایک طرف ہے۔ جو باپ نہیں تھا اس کو باپ سمجھ لیا، سسر باپ نہیں ہے، یہ تو شوہر کا باپ ہے، بہو کا باپ نہیں ہے، اس کو باپ سمجھ لیا۔ دارالقضاء میں کیس آیا، لڑکی نے کہا مجھ کو چھٹکارا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ ایک ہی گلاس میں باپ بھی پانی پی رہا ہے، بیٹا بھی پانی پی رہا ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ کا دربار ہے، ایک عورت آئی، مجرم عورت آئی، 4 مردوں سے شادی کر رکھا تھا، 4 مردوں سے، ایک عورت 4 مرد اس کے شوہر۔ اورنگزیب نے پوچھا کہ بے شرم عورت، تم نے 4 مرد سے نکاح کیا، کون سا قصور کیا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ معلوم کر کے آئی تھی۔ اب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے کان کھڑے ہوئے، کس طرح بدتمیز عورت ہے، چوری بھی کیا، سینہ زوری بھی کر رہی ہے، دل و دماغ ٹھیک تو ہے؟ کیا مسئلہ سنا تھا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا کہ یہ مرد کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ کہا میں نے اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد وہ حلوہ کھانے کے لیے ہوٹل چلی گئی۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور روشنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ عورتوں کے حوالے سے یہی ختم کرتا ہوں اور بچے کے حوالے سے آپ کو پیغام دے گا، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تمہارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ خیر 12 بج جانے کے بعد سب غلطی معاف، ارادہ کر لیجیے۔ بچہ آپ کا ہونہار کیسے ہوگا؟ جس بچے کے دل میں خوف خدا ہے، جس بچے کو شرم و حیا ہے، جو بچہ اپنے بڑے کے حکم مانتا ہے، وہی بچہ کامیاب ہوگا۔ 3 مثال لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی مثال ہے، بچہ 10 سال کا اور چچا نے کہا ہے رات کا وقت ہے کہ بیٹا کپڑا اتارو اور سو جاؤ، کپڑا اتارو سو جاؤ۔ وہ چچا کون تھے؟ ابو طالب تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ ہمارے نبی تھے۔ 10 سال کا بچہ، چچا نے کہا کہ بیٹا کپڑا اتارو سو جاؤ، تو بچہ کھڑا ہے، کپڑا نہیں اتارنا۔ چچا نے کہا کہ بیٹا میں تم سے کہہ رہا ہوں کپڑا اتارو سو جاؤ، تو ہمارے نبی بچپن میں کیا کہتے ہیں؟ چچا میں کپڑا اتاروں گا، آپ میرے بدن کو دیکھیں گے، مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں آپ کا حکم بھی نہیں توڑ سکتا، آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے، میں کپڑا اتاروں تاکہ مجھے شرم آتی ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا، کپڑا اتارنے لگے، تو یوسف علیہ السلام 12 سال کی عمر ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا ہے، کپڑا اتار رہے ہیں، تو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، کنویں میں ڈال دو، ڈالنا ہے لیکن کپڑا مت اتارو، کپڑا رہنے دو، یہ کپڑا رہے گا، سردی اور گرمی سے مجھے بچائے گا، اگر موت ہو گئی یہ جنازے یہ کفن میں کام آئے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، آخری مثال لا رہا ہوں۔
बाप ने बेटे से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। कहा कि आप भी सच्चे, आपका ख्वाब भी सच्चा, आपका खुदा भी सच्चा, उस ख्वाब को आप सच्चा कर दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन बाप, अब्बू जान मेरी 4 फरमाइश है। पहली फरमाइश ये है कि आप चाकू को तेज कर लीजिए। दूसरी फरमाइश है आप अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिए। तीसरी फरमाइश है आप मेरे हाथ पांव को बांध दीजिए और मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिए, ताकि मैं सजदे की हालत में राह खुदा में कुर्बान हो। और आखिरी फरमाइश बच्चे की है, आखिरी फरमाइश कि अब्बू जान जब मैं ज़बह हो जाऊं तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ के हवाले कर दीजिएगा, ताकि उसे सब्र हो जाए कि बेटा कामयाब हो गया। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हकाहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। बूढ़े के हवाले से आपसे 3 गलती होती है, मैं छोटा होकर के आपको मुत्तला कर रहा हूँ। अगर उस 3 गलती से अपने को बचा लिया, अल्लाह आपको जहन्नम से बचा ले। हमारे बूढ़ों के हवाले से दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे। बूढ़े को मैं 3 पैगाम दे रहा हूँ। बूढ़े की सबसे पहली गलती, बेटा को अपना धन समझते और बेटी को पराया धन समझते। इसलिए दुकान का भी मालिक बेटा को बनाया, जमीन का मालिक भी बेटा को बनाया और बेटी को कंगाल कर दिया। बेटा पर करम किया, बेटी पर सितम किया। याद रखिए, जब यही बाप बेटा से परेशान होकर के अपनी बेटी के पास जाता है, गर्मी का जमाना है, खाना पका करके बेटी देती है, लाइट चली जाती है, पंखा झेलती है, वहां पनाह नहीं मिली, यहाँ पनाह मिलती है। अगर आप बेटी पर सितम करेंगे, बेटी को मीरास से महरूम करेंगे, अल्लाह आपको जन्नत से महरूम कर देगा। ये गलती भूल से मत कीजिएगा। बेटी भी आपकी है, बेटा भी आपका है, दोनों पर करम करना, सितम नहीं। हाथ जोड़ करके मैं आपसे नसीहत कर रहा हूं। दूसरा पैगाम आपको दे रहा हूं, जब आपका बेटा जवान हो जाए, शादी की दिन तारीख तय हो जाए, तो आप बेटी वाले से बेटा को मत बेचिएगा। अगर आपने बेटा को बेच दिया तो वो बेटा उसका हो जाएगा, बुढ़ापे में कहां से आपको सहारा मिले। ये बहुत बड़ी गलती आपकी है। जिस वक्त आपको सहारे की जरूरत थी, उसी वक्त आपने बेटा को बेच दिया। तीसरी गलती बता रहा हूं हाथ जोड़ कर, कि बाल बच्चे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिएगा। बाल बच्चे के लिए हलाल कमाइए, हराम नहीं। अगर आपने हराम किया, हिसाब देना पड़ेगा। तो उस वक्त हिसाब के लिए ना बेटा खड़ा होगा ना बीवी खड़ी होगी, आपको तने तनहा हिसाब देना होगा। और अगर हिसाब में फेल हुए, सीधे जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए ये गलती भूल से मत कीजिएगा। इंसाफ से बताइए, शादी का मौका होता है, बेटा खामोश है, लेकिन बाप क्या कह रहा है, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपकी की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसका दूध आपकी की बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उस पर आराम आपकी की बेटी करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना। एक बुमियार था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। तो बेटे को कहा कि बेटा, जब लोग आएंगे पूछने के लिए कि तुम कौन हो, तो ये मत बताना कि मैं बेटा हूं, वरना पैसा देना पड़ेगा। ये कहना कि मेरा यार जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। दूसरे बेटे से कहा कि मत कहना कि मैं बेटा हूं, वरना तुमको पैसा लग जाएगा, मैं ठग करके जा रहा हूं। ये कहना मेरा दिलदार जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। एक मुसलमान बगल में खड़ा था, हाथ उठा करके खुदा से कहता है, खुदा खबरदार रहना, बुमियार जा रहा है। दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझे पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में नहीं। बाप ये क्या नई बात है, नया मुर्गा नई कब्र में जाता है, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हैं, फरिश्ते को भी ठगना है। जब मैं पुरानी कब्र में दफन हो जाऊंगा, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके कि क्या बार बार दिमाग खराब कर देंगे।
इंसाफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक लाइन में हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, हाथ जोड़ करके, बेटे की शादी के मौके से आप कह दीजिए तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तुम्हारी दुनिया बनाने के लिए हम आखिरत बर्बाद नहीं करते। इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना झुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। मुक़र्रिर हिंदुस्तान हज़रत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, मुक़र्रिर हिंदुस्तान हज़रत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, नारे तकबीर। इस चौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। बस जलसा आपका खत्म हो गया। सिर्फ आपसे वादा लेना चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह जीते जी नमाज पढ़ेंगे, मरते मरते नमाज पढ़ेंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। नमाज में एक बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ। आप जब नमाज को शुरू करते हैं तो उस वक्त बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप नमाज खत्म करते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह। ये राज क्या है? नमाज में ख्याल आ रहा है तो ख्याल कैसे खत्म होगा, बस इसको बताऊंगा, जलसा खत्म कर। जब आप नमाज शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ से नमाज शुरू हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज शुरू हो रही है और अस्तगफिरुल्लाह पर नमाज खत्म हो रही है। राज बता रहा हूँ। नमाज के लिए मस्जिद में मैं बाद में आया हूँ। पहले मुझे खुदा की तौफीक मिली, ये मेरा कमाल नहीं है, खुदा ने मुझे तौफीक दी, उसके बाद मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।